وہ سرزمین جو تقریباً 600 سال تک اسلامی سلطنت کا مرکز رہی، ہم آج اسے ترکی کے نام سے جانتے ہیں۔ ترکی عثمانیوں کے دور خلافت میں دولت عثمانیہ کہلاتی تھی۔ ترکی کے دو حصے ہیں، ایک اناطولیہ جو کہ ایشیائی حصہ ہے، جبکہ دوسرا 2 میلی جو کہ یورپی حصہ ہے۔ اس طرح یہ ملک ایشیا اور یورپ دونوں میں واقع ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ سلطنت 40,000 مربع میل کے رقبے پر مشتمل تھی، مگر خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد اناطولیہ اور 2 میلی کا علاقہ ہی اب ترکوں کا ترکہ رہ گیا ہے۔ عثمانی خلافت تاریخ اسلامی میں وسط کے لحاظ سے وسیع ترین خلافت تھی۔ اس اسلامی سلطنت نے یورپ کی ناک کے نیچے جنم لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں ناخن چنے چبائے۔ یورپ کے بہت سے خطوں کو بشمول بازنطینی ریاست کے پایا تخت کے اپنے اندر سمو لیا تھا۔ کم و بیش 6 صدیوں تک عثمانی سلطنت کی وجہ سے بین الاقوامی توازن برقرار رہا تھا، سیاسی و اقتصادی لحاظ سے بھی اور تمدن و ثقافت کے اعتبار سے بھی۔ شاعر علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم جواب شکوہ میں اس قوم و قبیلہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا: کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ یان کئی شان سے اقبال کی مراد سلجوقی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ تھی، اور شعر میں اسی نئی دنیا کا حوالہ ہے جہاں سلطنت عثمانیہ کی توسیع کے نتیجہ میں اسلام پہنچا تھا۔ سلجوقی سلطنت کے بہت سے بادشاہوں کے نام کا جزی و لقب کے ہوتا تھا، جیسے کہ خسرو کے کباج کے ککاس۔ یہ لقب کئی قبیلہ سے ان کے انتساب اور شجاعت و جوان مردی کی دلیل ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عثمانی خلافت بہت وسیع الظرف تھی۔ صرف مسلمان ہی کے لیے نہیں، ظلم کے مارے یہودی یا عیسائی اگر کہیں نقل مکانی کر کے سکون پا سکتے تھے تو وہ سلطنت عثمانیہ ہی کی سرزمین تھی۔ سلطنت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک حاکم بھی ایسا نہیں گزرا جس نے قبیلے یا خاندان مفاد کو شریعت پر ترجیح ہو۔ تمام سلاطین نسلی اور قومی تعصب سے دور اپنے آپ کو دین اور شریعت کا محافظ سمجھتے تھے۔ 600 سالہ طویل ترین تاریخ کی مالک سلطنت عثمانیہ میں ہر مذہب، نسل، زبان اور ثقافت رکھنے والے گروہ موجود تھے۔ اگرچہ عثمانی ترک نژاد تھے، مگر ان کی سلطنت کے سائے میں عربی، کردی، یونانی، بلغاری، بوسنائی اور سربی نسل گروپوں کے ساتھ ساتھ مسلمان، عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسان بھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 600 سال تک قائم سلطنت عثمانیہ میں کبھی بھی کلاسیکی طرز کی خانہ جنگی نہیں ہوئی تھی، اور یورپی سلطنتوں کی طرح کبھی بھی دینی اور مذہبی جھڑپیں منظر عام نہیں آئی تھیں۔ عثمانیوں نے دیگر مذاہب اور ثقافتوں کے ساتھ ہمیشہ رواداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے اہل کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کو خود مختاری دیتے ہوئے انہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1492 میں اسپین سے ملک بدر کیے جانے والے یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لیتے ہوئے پوری زندگی امن و امان کے ساتھ گزاری تھی۔ یہودی، عیسائیوں اور آرمینیوں کو سلطنت عثمانیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا تھا، اور اس طرح وہ اپنی خدمت کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوئے تھے۔ دراصل اس وقت میں تاریخ سلطنت عثمانیہ بیان کرنے کے موڈ میں نہیں، اور نہ ہی سردست یہ میرا موضوع ہے، بلکہ میں اس وقت عہد عثمانیہ کے 2 چند خودآگاہ سلاطین کی زندگی کے کچھ واقعات پیش کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ چند دنوں قبل شہر ترکی کی مشہور دینی شخصیت شیخ عثمان نوری طوباش کی ایک انگریزی کتاب سویلائزیشن آف ورچوز میرے پاس ترجمے کے لیے آئی تھی۔ کتاب کیا ہے، بس پڑھی اور سر دھنی۔ اسلوب تحریر نہایت اچھوتا، من موہنا اور دل افروز ہے۔ یہ سچ ہے کہ نئی زبانوں اور دیگر ممالک کے مصنفین کی تحریریں پڑھنے سے بہت سے اسرار سربستہ بے نقاب ہوئے، اور ترکی تو ویسے بھی صدیوں تک اسلام و مسلمین کا اہم مرکز رہا۔